یہ رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا، فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ اب عذاب قبر جو ہے، قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالم برزخ کا عذاب ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود حضور نے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائے، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین کریدنے لگے۔ ہم محو انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں، ہمیں کو نصیحت کریں۔ فرماتے حضور نے سر اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ رو کے حضور نے فرمایا، رو کے۔ آج تو لوگ مذاق بناتے ہیں، کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی، وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی بتا رہے ہیں نا قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ خدا سے ڈریں۔ وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئیں، جس سے نبی پاک نے ہمیں ڈرایا، ہمیں سمجھایا، آپ اس تنبیہ کو، اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مذاق بنایا جائے گا دین کا، بجائے اس کے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس بات کو سنا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کفار کی قبریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے، تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا، پر ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو، اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی، یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، تو سب کہنے لگے ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی، صحابہ نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہو، سارے یہ کہو
کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگ، تیری پناہ میں آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں قائل فرمایا محبوب نے۔ یاد رکھنا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے۔ میرے عزیز، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہوگا ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا، یہ سنن نسائی میں موجود ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرما دے۔ کچھ لوگوں کو نا لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اتنے بڑے جرم لوگوں نے کی، اتنے پاپ، اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا، لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے، تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر۔ سنن ترمذی کی حدیث۔ ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک جنازے سے میں نکلا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے، حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا۔ میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے، تو اس طرح کرنا جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں۔ اور بس کریں، جنت خدا کا فضل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے، یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے، تو اللہ اسے عذاب قبر سے۔ تو میرے عزیز، جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات، یہ حدیث صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے۔ میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں، دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں۔ ساری عمر نہیں، 24-25 سال کی سروس نہیں، فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے، مسلمانوں کو کافروں سے بچائے، رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ ایک رات اور ایک، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے، ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سن لو، یہ ذرا غور سے سننا، ابن ماجہ کی حدیث، اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ جو کسی بھی بیماری سے مرا، یہ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں، اچھوت، یہ اچھوت نہیں ہے، اس لیے کہ لوارث نہیں، یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں، تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو، اور مدینے والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تنگ ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی، کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا۔ اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے، اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے۔ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے۔ ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یا تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا۔ سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے، اٹھا کے بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، تے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے، میرے بارے میں۔ ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی ہے، من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں، ماں دینوں کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ۔ ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم ہونی، اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو، راج کے درود پڑھا کرو، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے۔ وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے، تو ایک بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا، سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے۔ تو میں انہوں نے آخیا چاچا جی جڑی اصل کام سی وہ تو سیکھ گئی ہے نا تہاڈی بچی، قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ ہی ہوتی ہے۔ حضور کا پیار اصل ہے، تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی۔ مسجد میں اے سی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے، اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا۔ او خدا کے بندے، قبر بندے کی قبر، مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا بھارے دا لب گیا، بھائی بڑا کمال ہو گیا، مزہ نہیں آ گیا۔ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، پر میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں۔ وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی، قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں گھر نہ دسا وہاں جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھاگ کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نو دسا وہاں
میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے؟ میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو؟ میں کار نہ دساواں؟ قربان جائیں میرے رسول کریم فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی۔ وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، کہیں گے آؤ غلاموں چلیں، آؤ غلاموں۔ اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا۔ آپ حسن دیکھیں کلام کا اور انداز دیکھیں، بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا، تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ ایک دفعہ آ تو صحیح، میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو نا وہ آج آئے ہیں، وہ آئے ہیں میرے مزار پہ، آج دیکھو ذرا رنگ تو دیکھو کس طرح نرالا اور انوکھا ہو گیا، وہ خود آئے ہیں۔ مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی، اسے نوازا جائے گا، اسے دیا جائے گا، اسے عطا کیا جائے گا۔ ملا جامی نے اس کو لکھا ہے، ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا، بی بی صاحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی، یہ آیت بی بی صاحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ، اور ان ذالک من عزم الامور، بیٹے یہ معمولی کام نہیں، یہ بڑے عزم والے کام، یہ بڑے حوصلے والے۔ ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے، ماں جب کہے، دیکھا نا میرے بھائی، ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچ ہی بولتا ہے، اور اگر اماں کہے کہ بیٹے میں بات کرنے لگی ہوں تیری دادی کو نہ پتا چلے، یہ پپی کے سامنے نہیں کرنی، بلکہ کئی دفعہ اماں کہے ابا ہے نا رات کو تو اس کو نہیں بتانا، اور پھر اماں ٹھیک 15 منٹ کے بعد کہ بیٹا ہمیشہ سچ ہی بولنا، تو سچ بولے گا؟ کیوں بولے؟ کیونکہ اس لیے کہ اماں نے اسے پہلے بتا دیا ہے کہ سچ یہ بات کرنی نہیں کسی سے، میں کر رہی ہوں پر تو نے کسی سے نہیں کرنی، تو آپ نے 3 لیکچر تو اس کو جھوٹ کے دے دیے، اب اگر آپ اسے کہیں سچ بول تو وہ بولے گا؟ آپ نے خود کہا کہ بیٹے یہ ٹیلی فون اٹھا، اس بندے کے پیسے دینے، اس فون سن، اس کو کہنا کہ میرے ابا جی فون گھر میں بھول گئے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، آپ اندر بیٹھے تھے، بچے سے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں موجود ہے، پھر آپ نے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اس کو سچ کا لیکچر دینا شروع کر دیا، بولے گا سچ؟ وہ بھی پھر جائے گا نا جب اپنے دوست کے گھر، تو ٹیلی فون ابا جی کا آئے گا تو دوست کو دے کے کہے گا ابا جی سے کہے کہ وہ ٹیلی فون میرے پاس بھول گیا ہے، کیونکہ یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں گھر کے اندر جب تک آپ کا کردار، آپ کا اخلاص، آپ کا درد، حضرت غوث پاک جیلانی پیر بعد میں بنے، عالم بعد میں، اگرچہ پیدائشی ولی تھے، لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا، میں حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا، خلافت بعد میں ملی، سارا کچھ بعد میں ہوا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلا، ابا جی میرے وصال کر گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں نے، سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر، زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، تیری زبان سے جھوٹ ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی، رو رہی تھی۔ کبھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی، طاری ہو گئی میری ماں کی بات۔ وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا، وہ میرے ذہن پر، دل پر، روح پر چھا گیا۔ اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا، وہ کبھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو؟ یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا، لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے۔ تو مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں، ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے۔ لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا۔ تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو میں نے کہا 100 دینار ہے۔ اس نے جیبیں بھی کھولی، ہاتھ بھی کھولے، جوتے بھی اتارے، پگڑی بھی کھلوائی، کوئی شے نہ نکلی
تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا, کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے, کہتا ہے 100 دینار ہے, سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں, تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے, تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا, غصہ. میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا, میں جھوٹ نہیں بولتا, یہ میرے قریب نہیں آ سکتا, خبردار. یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے. غوث اعظم کو غصہ کب آیا؟ خبردار سارا کچھ کر. آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں. عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے. 12 سال کے غوث پاک, ایک روایت ہے 14 سال. یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں, کہانی نہیں بھائی. یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں, کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا, وہ کیفیات تھی, وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے. ڈاکو اس کا سردار کہتا ہے مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے, اور 14 سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی. 14 سال کا بچہ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے. تو وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں, افکار کس طرح کے ہیں, خیالات کس طرح. کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں. تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے, تو نے بتایا کیوں؟ حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینک کے کہنے لگے پیسے تو رکھ, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا, لے پیسے تجھے دے رہا ہوں. ڈاکو کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں جتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے, پر اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا. میں دوڑ کے پیچھے گیا, میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل. کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا, چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا. تو کہتے تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا, میں رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں. توبہ میری. ڈاکو سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو, مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے. یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا, میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں, یہ مجھے فتح کر گئے, تم کوئی اور سردار بنا لو. تو 22-23 ڈاکو تھے, پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ. او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت, تو 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے. پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے, لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا, مائیں تیار کرنی ہے. مائیں تیار, یہ والا مطالبہ نا بیوی سے کرتے ہیں کہ میری بیوی فٹافٹ صحیح ہو جائے, بیٹی سے کریں یہ مطالبہ, بہن پر کریں یہ محنت. یہ والی میرے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا, جناب خنسا حضور کی ایک صحابیہ ہیں, انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا. دور جاہلیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا. انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر, قتل ہونے پر ایک مرثیہ کہا تھا. وہ مرثیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جائے. ہمارے ہاں تو اب نعت خانوں نے رواج بنایا نا, جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے اسے اور زیادہ رلاتے ہیں. میاں صاحب تو شعر لکھ گئے تھے, کوئی یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کلاتے ہی پڑے جے. انہوں نے تو شعر لکھا تھا نا, باپ مرے تے سر ننگا ہوندا تے پائی مرن تے کنڈ خالی تے ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی. اب اس کو پتا ہے اس پہ روئیں گے بھی زیادہ, نوٹ بھی زیادہ دیں گے, تو ہر جگہ جا کے نا بات یہی چھیڑ دیتا ہے. اب وہ بیچارے بچے پہلے سے زیادہ روتے ہیں, تڑپتے ہیں. حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب کسی جاؤ نا فوتگی پہ تو ان کو رلانا نہیں بلکہ ان کو حوصلہ دینا ہے. نعت خانوں کی بات ہوئی ہے تو آپ نے بڑا غور سے دیکھا ہے میری طرف, میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ جائیں گے نا تو پوچھیں گے یہ بچہ اس کا, یہ جو فوت ہے اس کا یہ بچہ, او ہو بیچارہ دیکھو نا چھوٹا سا تھا, ماں چلی گئی, بڑا مشکل ہے یتیموں کے لیے. تو یتیم چارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے بالکل چاچا صحیح کہہ رہا ہے, یتیموں کے بڑے برے حال ہوتے ہیں. اس طرح کر کے ہم نفسیات کمزور کرتے ہیں بچوں کی. حالانکہ بتانا چاہیے بیٹے فکر نہ کر, میرے نبی پاک بھی تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے نا, تو سارے یتیموں پر حضور کا سایہ ہے. بجائے حوصلے دینے کے ہم اور کمزور کرتے ہیں, اور زیادہ کمزور کرتے ہیں, اور زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو
تو قصیدہ جناب خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور تھا، عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے. کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے، دھاڑے مار مار کے. حالانکہ رونا رلانا اتنا اہم کام نہیں جتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام ہے. اتنا کسی کی اشک شوئی، اشک آنسو نکالنا تو جرم ہے، آنسو پوچھنا ثواب ہے. یہاں لوگ رلانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، آنسو پوچھنے کی ڈیوٹی نہیں کرتے. حضرت جناب سیدنا خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ قصیدہ پڑھا جاتا، لوگ دھاڑے مار مار کے روتے. یہ وہی خنسا تھی کہ جنگ احد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. یہ وہ بی بی مشہور شاعرہ جن کا قصیدہ رونے رلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. ان کے 4 بیٹے جوان تھے. احد کے لیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا، فوجی آئے، مائیں بہنیں بچے تیار کریں بھیجیں، تو ان کی سہیلیاں کہنے لگی کلمہ تو پڑھ گئی ہے، تیرے بچے بھی پڑھ گئے ہیں، پر تیرا سب کو پتا تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑھا جا رہا ہے، تو 4 بچے کیسے تیرا نہیں جاتا. جناب خنسا چپ ہے. جب جنگ احد کے لیے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو 4 بیٹے لے کے چوک میں آ گئی. وہ بی بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا، وہ اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے کہتی ادھر دیکھو، قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ. یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چوک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. جناب خنسا کا خطبہ مدینے کے چوک میں، کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے باپ کے بستر کو کبھی ناپاک نہیں کیا، کبھی ناپاک نہیں کیا. میں نے طیب اور طاہر بچے پیدا کیے، اور میں نے تمہیں اپنے سینے سے اپنے وجود کی خوراک تمہیں دی، دودھ پلایا. میرے بچوں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی نہیں سہ سکتی. میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ ضرب المثل بن گیا، دنیا پڑھتی ہے، پر اب سنو، اب میں مسلمان ہوں، اب میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہوں. یاد رکھنا، جب میدان میں تیر چلے نا اور تلواریں چمکے اور نیزے برسے تو سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنے چاہیے. بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے، پہلا زخم تمہیں لگے. اور پھر کہنے لگی اگر میرا دودھ پیا نا تو پھر یاد رکھنا کوئی ایک تیر بھی تمہاری پشت پہ نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا. کوئی مجھے یہ نہ کہے تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلواریں کھائی اور زخم کھائے، اور لوگ خبردار سینے پہ تیر کھانا، خبردار جرأت کا مظاہرہ کرنا. یہ خطبہ دے کے جناب خنسا اندر چلی گئی. لوگ کہتے ہیں حیران رہ گئے. مزے کی بات یہ تھی پھر بھی بیویاں کہنے لگی خطبہ تو دے دیا ہے، دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے. بڑے سخت قصیدے لکھتی ہے، شہید نہ ہو جائے دعا کرو. لیکن اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، ان کے 4 بچے شہید ہو گئے. 18 زخم تھے بچوں کے پر، تھے سارے سینے پہ. 18 گھاؤ تھے تلواروں کے پر، سارے سینے پہ. میرے محبوب احد سے واپس آئے. او بھائی، 4 بیٹے جس ماں کے چلے گئے، اس ماں کو تسلی کون دے؟ جناب خنسا آ کے کھڑی ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کوئی درد والا شعر پڑے گی، رلا دے گی دنیا کو، لیکن میرے حبیب پاک نظر اٹھائی. کا خنسا تجھے پتا ہوگا تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے. کہنے لگی حضور یہی تو دکھ ہے. جب کہا نا یہی دکھ ہے تو کان کھڑے ہو گئے لوگوں. حضور یہی تو دکھ ہے، یہی تو پریشانی ہے. محبوب نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی حضور یہی تو پریشانی ہے، میرے 4 تھے، دل کرتا ہے میرے 14 ہوتے. حضور یہی تو دکھ ہے، 4 تھے، دل کرتا ہے 400 ہوتا. 4 کروں تیرے نام پہ جان فدا، نام بس ایک جان 2 جہاں فدا. سونیا میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کا حضور 4 تھے. اور پھر مسجد نبی آج بھی اس ماں کی جرت کی گواہ ہے کہ ماں پوچھنے لگی سونیا میں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچہ ہے کہ نہیں، یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹوں نے کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا. حضور کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا میرے بچوں نے، کوئی پشت پہ زخم. تو رسول پاک نے فرمایا خنسا تیری جرت کو اللہ قبول فرمائے، تیرے بچوں نے جتنے بھی زخم کھائے ہیں سینوں پہ کھائے. میں نے کہا مائیں عظیم ہوں تو بچے بھی عظیم ہوتے ہیں. اور اگر ماں کسی کے سائے کا اندھیرا دیکھ کے ڈر جائے تو بچوں میں جرت کیسے آئے گی؟ بچے کربلا کے میدان میں کیسے جائیں گے؟ بچے کس طرح میدانوں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن پھر آج میرا دل کرتا ہے پھر بات کروں. حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
की फुफी के पोते जनाब जुबैर बिन अवाम अशरम बशरा से अभी उनके बेटे, हजरत अस्मा जनाब सिद्दीक अकबर की बड़ी बेटी के बेटे जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर इमाम हुसैन के बाद निकल आए मैदान में निकले जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर। हज्जाज बिन यूसुफ मुकाबले में भेजा गया। अल्लाह की कुदरत के अगरचे पहले जब लड़ाइयां हुई तो ये कामयाब हुए हर मैदान में, बड़े बहादुर थे। मक्के और मदीने के लोगों ने इनके हाथ पर बैत भी कर ली, इन्हें खलीफा भी मान लिया। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ जब आया तो वो तगड़ी फौज लेके आया। कुछ इनके साथी शहीद हो गए, कुछ पसपा हो गए। हजरत अस्मा उस वक्त 100 साल की बूढ़ी थी, 100 साल की मां, हाथ कांपते हैं, राशा है, आंखों से नजर आना बंद हो गया। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर मां के पास दौड़े आए, कहा मां मैं अकेला मैदान में रह गया हूं, चंद साथी हैं, ज्यादा देर लड़ नहीं सकते, तेरे बुढ़ापे की बड़ी फिक्र है। अम्मा तू कैसे मेरा सदमा बर्दाश्त करेगी? मां मुझे बता, जिहाद में रहूं या तेरी खिदमत के लिए आ जाऊं? तो मां कहने लगी अब्दुल्ला तू मेरी फिक्र न कर, पहले ये बता तू हक पे है कि नहीं। मां का जुमला, कहते रानाई और बलबला और जिहाद का जज्बा लिखा, पहले बता सच्चा है कि झूठा। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे मां मुझे मुस्तफा करीम की नबूवत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, बिल्कुल सच्चा हो। तो कहा बेटे फिर मैदान में रहना, छोड़ के ना आना, कोई मुझे ताना ना दे कि मैं बुजदल की मां हूं, देख मुझे ताने से बचाना, कोई ये ना कहे बुजदल की मां, मैदान में रहना, मैदान में। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगी अम्मा ये बड़ा जालिम आदमी है जो मेरे मुकाबले में आया है, सुना है कत्ल करने के बाद नाक काट डालता है, आंखें निकाल डालता है, वजूद की बोटियां कर देता है। 100 साल की मां, 100 साल की मां लाठी का सहारा लेके खड़ी होगी और जमीन पे लाठी मार के कहने लगी अब्दुल्ला चल मैदान में। बेटे बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, खाल उतरते वक्त तकलीफ नहीं होती, फिर उसकी बोटियां की जाए तो उसे तकलीफ। चल बेटा मैदान में रहना और देखना मैं तुझे सलूट करूंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मैदान में गए, शहीद किए गए। मक्कातुल मुकर्रमा के चौक में जन्नतुल माला जहां आज कब्रिस्तान है उसके चौक में आपकी लाश को लटकाया गया। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आज उन्वान आ गया तो इशारा करना है। एक दिन हजरत अस्मा गुजरी, 14 दिन हो गए लटके हुए, तो एक शख्स उनके कान में कहने लगा अम्मा अभी तक तेरा बच्चा लटका है, हज्जाज ने दफन नहीं होने दिया। तो जनाब अस्मा ने पीछे आवाज दी और इस जोर से बोल के कहने लगी लटका रहने दो, ये बचपन से ही घोड़सवारी का बड़ा शौकीन है, बचपन से ही घोड़ों पे रहता था। शाह सवार घोड़ों पे रहते हैं, शाह सवार जमीन पे नहीं होते, घोड़ों पे होते। लटका बचपन से ही बड़ा घोड़सवार था, बड़ा शौकीन था, कोई अर्ज नहीं। 14 दिन लटके रहे लेकिन लाज से बदबू नहीं आई, दूर दूर तक खुशबुएं फैली हुई थी। लोगों ने कहा अस्मा तेरे बेटे के वजूद से खुशबू बड़ी आती है। कहने लगी जब पैदा हुआ था ना पहले दिन उसके नाना अबू बकर सिद्दीक उठा के मुस्तफा की बारगाह में ले गए थे, नबी पाक ने खजूर चबा के गुट्टी दी थी मेरे बेटे को। कहने लगी उसके वजूद से बदबू आ सकती है जिसको पहली खुराक मोहम्मद अरबी का लुआबे दहन दिया गया हो, उसके वजूद से बदबू लुआबे दहन शामिल है, इसकी तो नस्लों से भी खुशबू आती रहेगी। तो माएं जब अजीम होती थी तो बेटे भी। हजरत वहाब इब्ने मुनब्बे के पास मजदूर आ गए, मजदूर, हम सारे बड़े परेशान, और जब जाके अम्मा को दुख सुनाते अम्मा थोड़ी और रो पड़ती है, हालात और खराब हो जाते, ज्यादा खराब हो जाते। हजरत सैयदना वहाब इब्ने मुनब्बे मजदूर आके कहने लगे हमारी भी कोई जिंदगी है, हमें ये पहाड़ काटने पड़ते हैं। तो फरमाने लगे आओ तुम्हें बनी इसराइल की बात ना सुनाऊं, तुम्हारा हौसला बढ़ जाएगा। का सुनाइए। कहने लगे बनी इसराइल की एक मां के 7 बेटे थे, बादशाह ने कहा खंजीर खाना पड़ेगा, जो बच्चा यूरोप भी जाए ना उसे भी तलकीन करके भेजो कि बेटे हराम हलाल का ख्याल रखना है, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो गोश्त हराम से पलेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो किसी का दिल करता है उसका बेटा जहन्नम में जाए। कहा खंजीर खाना है, खंजीर। यहां लोग मसला पूछते हैं फोन करके कि साहब मजबूरी है, अब हमने यहाँ यूरोप में आके स्टोर बनाया तो शराब तो रखनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं वापस आ जाओ, अचार से रोटी खाना, शराब बेचने की मजबूरी में भी इजाजत नहीं, मजबूरी में भी शराब का धंधा करने की इजाजत। आ जाओ अचार डाल लो। मेरी अम्मा तो कहा करती थी कि गर्मियों में अचार डाल लो और बड़ोले में गंदम डाल लो, फिर खैर सला सारे साल की। तो आओ अचार डालो, गंदम डालो, गुजारा सही होगा, कोई अर्ज नहीं। लेकिन शराब बेचने की मजबूरी में भी इजाजत, बोल के बताएं, बोल के गवाही दे,
شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں، قطعاً اجازت نہیں۔ وہاب ابن منبہ کہنے لگے کہ ماں کو کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت تیرے بچے نہیں کھاتے تو فساد برپا ہوتا ہے ملک کے اندر۔ بادشاہ کافر تھا تو خنزیر کھانا پڑے گا، تو ماں کہنے لگی یہ نہیں کھائیں گے۔ تو بادشاہ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا بیٹا قتل کیا، پھر چھوٹا قتل کیا۔ وہاں بھی ابن منبہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کی اس بی بی کے سامنے 6 بیٹے قتل ہوئے، 6 بیٹے صرف کس بات پر کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں، میں اپنے بچوں کو حرام کھانے کی اجازت، حالانکہ شرعی مسئلہ ہے، جان بچانے کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو ڈٹ جائے گا وہ بڑا شہید ہوگا، اس کا درجہ پھر بڑا ہوگا۔ 7ویں بیٹے کی باری آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے، 6 بیٹے قتل ہوئے تو اماں روئے بھی نہیں۔ وہاں بھی ابن منبہ کہتے ہیں بادشاہ کہنے لگا کہ اب نرم ہو گئی ہے، 6 بیٹے اکٹھے قتل ہو گئے، کہنے لگا اس کو سائڈ پہ جا کے سمجھا لے، ہے بھی چھوٹا، اگر یہ کھا لے گا گوشت خنزیر کا معاذ اللہ تو میں چھوڑ دوں گا، کم از کم تیرے بڑھاپے کا ایک سہارا تو رہ جائے گا۔ تو اماں بیٹے کو کونے میں لے گئی، جا کہنے لگی بیٹا ماں ہوں نا، ایک آنسو نکل آیا، کیا کروں، مجبور ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر میرا دودھ پیا تو میں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا ہے، حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ ماں مسکراتی ہوئی بچے کو لے کے آئی تو بادشاہ کہنے لگا سمجھا دیا، کہنے لگی سمجھا دیا، وہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا ہے، وہی کرے گا جو میں نے۔ تو بادشاہ نے گوشت رکھا خنزیر کا لا کے سامنے، تو بچے نے اٹھا کے گوشت بادشاہ کے منہ پہ پٹکا اور پٹک کے کہنے لگا ہمیں کمزور سمجھتا ہے، جو خدا کی توحید والے ہو وہ کمزور نہیں پڑا کرتے۔ کہا یہ سمجھایا تھا، کہا نہیں سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا، پر اس کے ہاتھ ہی صرف پلیٹ آئی ہے، سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا، پر صرف جو چیز ہتھیرانی تھی وہی مارنی تھی نا، تلوار اس کے قبضے میں تھی نہیں، ورنہ تیری گردن اتار دیتا۔ تو حضرت وہاب ابن منبہ فرمانے لگے ماں بھی شہید ہو گئی اور 7واں بیٹا بھی شہید ہو گیا، لیکن کہتے ہیں وہ 7 نے جب جان دی تو پھر فوجیں آئی، پھر انقلاب آیا، پھر وہ جو بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھلایا کرتا تھا وہ قتل ہوا، پھر بنی اسرائیل میں انقلاب آیا۔ او بھائی اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انہیں تیار نہ کرتی، یہ دیکھیں نا، میں اپنی بات نہیں کرتا، علامہ اقبال کہتے ہیں لوگ، اقبال کہتے ہیں فارسی کلام اقبال کا اسرار بے خودی، اقبال کہنے لگے میرے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، فاطمہ کے دودھ میں بڑی تاثیر ہے۔ کہتے ہیں لوگ مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ حسین کا حوصلہ بڑا ہے، تو میں نے کہا نہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہی بڑی شاندار ہے، بڑی شاندار تربیت ہے۔ ماں فاطمہ ہو اور بیٹے حسن اور حسین نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیری ہے، یہ ہمت ماں کی دی ہوئی، ماں کا دیا ہوا حوصلہ جو میدان کربلا میں لا کے کھڑا کیا۔ ایک بزرگ گزرے سفیان بن عینیہ، ان کی اماں نے نا اپنے بچے کو کہا جا دین سیکھ، بہت بڑے محدث ہیں، کہتے میں غریب تھا، میری ماں نے جب استاد کے پاس بھیجا تو کہنے لگے بیٹے اپنے استاد سے نا سبق بعد میں پڑھنا، استاد کی نوکری پہلے کرنا اور دیکھنا خدمت کرنا۔ ہمارے استاد تھے، بزرگ تھے، سید مراتب علی شاہ صاحب، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے۔ اب تو ہر بچے کو شکایت ہے نا استاد کام بڑا کراتے ہیں، جی مجھے کل بھی انہوں نے بھیجا تھا 2 فوٹو کاپیاں کرا کے لے آؤں، اسکول سے گیا تھا میں موٹر سائیکل پہ گیا، 2 فوٹو کاپیاں پوری کرائی ہیں مجھ سے، حالانکہ پیسے بھی انہوں نے دیے تھے، پھر بھی بڑا کام کراتے ہیں، استاد کے پاس نہیں پڑھنا۔ سید مراتب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں چھٹی آیا، چھٹیاں ہوتی تھی شعبان میں، تو میرے والد سید غلام حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے مراتب علی آ گئے ہو؟ میں نے کہا حضور مدرسے میں چھٹیاں ہو گئی، تو کہنے لگے تیرے استاد کو بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ کہا نہیں حضور وہ تو گھر ہی ہیں، تو کہنے لگے سارے شاگرد آ گئے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے بیٹے تو واپس جا کے ان کی خدمت کر، ان کی ڈیوٹی کر، اس لیے کہ تو ان کی ڈیوٹی کرے گا نا تو جو دعا تجھے وہ ملے گی نا، وہ دعا تیرے علم کو تیرے حق میں نفع بخش کر دے گی۔ حضرت سفیان بن عینیہ والدہ کہنے لگی بیٹا دین پڑھنا؟ کہا ہاں۔ تو کہتے اماں نے خود پگڑی باندھی میرے سر پہ، علماء والا لباس پہنایا، کہنے لگی پہلے استاد سے اخلاق آداب سیکھنا پھر علم سیکھنا۔ اور میری ماں کہنے لگی بیٹا ایک لفظ بیچ کر بھی دین کا دنیا نہ کمانا۔ تو میں نے کہا اماں میں کھاؤں گا کیسے؟ تو کہتے ہیں میری اماں نے نا چرخے کے اوپر چادر دی ہوئی تھی، وہ چادر اتار دی، کہنے لگی بیٹا جب تک میری ہمت ہے میں چرخہ چلاتی رہوں گی، تیرے خرچے پورے ہوتے رہیں گے۔
تو کہتے ہیں ساری زندگی حضرت سفیان بن عینیہ کہتے ہیں ماں نے چرخہ کاتا اور میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا اور دین پڑھایا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ آج چھٹی نہیں کرنی، آج دور تک چلنا ہے. کچھ مضمون بھی جمعے کے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے ختم نہیں کرنا، باتیں ذرا لمبی چلنی چاہیے. میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں، میرے سجن بڑے سیانے میرے سامنے گھڑی لگائی ہے انہوں نے. سمجھدار لوگ اس طرح یہ کام کرتے ہیں نا جی. ایک دن میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس گھڑی میں اور اس گھڑی میں تھوڑا فرق ہے، وہ 2-3 منٹ آگے ہے. کبھی کبھی یہ پیار کے ساتھ نا معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ واحد مسجد ہے جس میں کوئی بندہ گھڑی نہیں دکھاتا. میرے خیال میں شاید یہ اور بھی ہوں گی، کوئی بندہ یہاں گھڑی نہیں دکھاتا الحمدللہ. بلکہ مجھ سے شکوہ ہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ آپ جلدی چھٹی کر دیتے ہیں، تھوڑا زیادہ چلنا چاہیے. لیکن کچھ مضمون ایسے ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبے چلیں. آپ یقین کریں میرا دل کرتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دل کرتا ہے دور تک چلے. لیکن میں نہیں لمبا لے کے جاؤں گا، میں چیزوں کو سمجھتا ہوں، وقت میں رہوں گا. چھلک چھلک کے میرے سامنے روایتیں آ رہی ہیں، واقعات آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں. ایک درویش کی بات کر کے سمیٹنے کی طرف حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ. حجاج بن یوسف نے جب بڑے ظلم کیے نا تو ایک شخص اٹھا حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ، جنہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا کہ ظالم ہے، اور پھر تقریریں کی کہ ظالم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے، علماء کی تقریروں سے انقلاب آ جاتا ہے. آپ یقین کریں علماء کا قلم تلوار سے زیادہ کام کر دکھاتا ہے. فتویٰ بھی دیا، تقریریں بھی کی. اس قدر زیادہ ان کے فتوے کی نقلیں تیار کر کے بانٹی گئی کہ حجاج پریشان ہو گیا. سپاہیوں کہنے لگا گرفتار کر کے لاؤ ابراہیم بن یزید نخعی، جہاں ملے گرفتار کرو. سپاہی گرفتار کرنے گئے. علماء اور مشائخ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں نا، وہ روح کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے ناموں پر. لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے، کہا بابا جی ہم حفاظت کریں گے. دور ان کو کہیں چھپا دیا. فتویٰ ان کا دھڑا دھڑ چل رہا ہے، اور بھی کوئی بات وہ کرتا تو آپ فتویٰ دیتے، وہ چھپ جاتا. وہ چھپ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ایک کونے میں بیٹھے ہیں مورچے میں، پھر بھی ان کا جو نظام ہے وہ پورا عروج پہ ہے. حجاج کی کرسی کانپ رہی ہے. حجاج نے ایک دن بلایا، کہنے لگا جو سپاہی ان کو گرفتار کرے گا نا، ایک سپاہی کو 1,500 دینار دوں گا، اس کو مکان دوں گا، جائیدادیں دوں گا. 1,500 ماہانہ اس کو تنخواہ ملے گی ساری زندگی. گرفتار کرو. اب وہ سپاہی گلیوں میں گھومنے لگے، کسی طریقے بابا پکڑا جائے، لیکن نہ پکڑے گئے. ایک دن ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی ابراہیم بن یزید تھا، لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی تھے، یہ ابراہیم بن یزید تیمی تھے. علاقہ تیم کے رہنے والے. عمر بھی تقریباً ایک جیسی تھی، محلہ بھی ایک تھا. تو وہ دروازے پہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو انہیں پتا ہے کہ لوگ ابراہیم بن یزید، پتا ہے انہیں. تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم. والد کا نام کا یزید. ابراہیم بن یزید کہا اٹھاؤ بھائی. خوشی کی انتہا نہ رہی. پکڑا لے گئے، رستے میں بھی مارا، تھانے لے جا کے، جیل لے جا کے بھی مارا. اتنا مارا کہ بزرگوں کا رنگ بدل گیا، منہ اور ناک سے خون آنے لگا. جا کے حجاج کو کہا تیرا مجرم ابراہیم بن یزید پکڑا گیا. حجاج نے بڑے انعامات دیے، تنخواہیں ہمیشہ کے لیے لگ گئیں، پلاٹ نام ہو گئے. انہوں نے بتایا نہیں کہ میں تیمی ہوں، نخعی نہیں. مار کھاتے رہے، جیل میں رہے. اب فوجیں چپ کر کے بیٹھ گئیں. ان کا جو فتویٰ تھا وہ زیادہ پھیلنے لگ گیا، کیونکہ اب ان کی تلاش ختم ہو گئی، خطرہ ختم ہو گیا، کام وہ زیادہ کرنے لگ گئے. ستارے جگمگاتے ہیں، شب معراج آئی ہے. ستارے جگمگاتے ہیں، شب معراج آئی ہے. سبھی خوشیاں مناتے ہیں، شب معراج آئی ہے. سنا ہے جب سے آئیں گے نبی عرش معلی پر. سنا ہے جب سے آئیں گے نبی عرش معلی پر. ملک بھی مسکراتے ہیں، شب معراج آئی ہے. ستارے جگمگاتے ہیں، شب معراج آئی ہے. سبھی خوشیاں مناتے ہیں، شب معراج آئی ہے. ادب کے ساتھ میں جبریل بھی رب تو عالم پا.
ادب کے ساتھ میں جبریل بھی رب دو عالم کا یہی پیغام لاتے ہیں، شب معراج آئی ہے، ستارے جگمگاتے ہیں، شب معراج آئی ہے، سبھی خوشیاں مناتے ہیں، شب معراج آئی ہے، لباس نور اور صحرا صفات کا ملک لے کر، لباس نور اور صحرا صفات کا ملک لے کر انہیں دولہا بناتے ہیں، شب معراج آئی ہے، ستارے جگمگاتے ہیں، شب معراج آئی ہے، سبھی خوشیاں مناتے ہیں، شب معراج آئی ہے، سراپا معجزہ رب نے بنا کر ان کو بھیجا ہے، سراپا معجزہ رب نے بنا کر ان کو بھیجا ہے، تبھی تو عرش جاتے ہیں۔ یہاں یہ گرفتار ہو گئے، حالات بڑے کٹھن ہوئے، کچھ علاقوں میں کچھ جیلیں سخت ہوتی ہیں۔ حجاج بن یوسف نے دماس نام کی جیل بنائی ہوئی، اس جیل میں جناب ابراہیم بن یزید تیمی کو ڈال دیا۔ آپ کی عمر 60 سال تھی، ماں کی عمر 90 سال تھی۔ ماں بیٹا ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتے 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 کسی نے بتایا کہ وہ ابراہیم نخعی کے دھوکے میں تیرے بیٹے کو لے گئے۔ ماں جیل پہنچی، بیٹا ماں سے جب ملا تو بیٹا قدموں میں گرا، چہرہ دیکھ کے ماں کا کلیجہ پھٹ آیا، اتنے زخم میرے بیٹے کے وجود پر۔ کہا بیٹا انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تو تیمی ہے، نخعی نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ تو جناب ابراہیم تیمی نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اماں چپ کر جا، میں ایک جاہل آدمی ہوں، میرے وجود سے امت کا فائدہ کوئی نہیں، وہ رسول اللہ کے دین کا چمکتا ہوا چراغ ہے۔ اماں ان کی وجہ سے کتنے سینے روشن ہیں، کتنے دلوں میں ایمان کی تازگی ہے، کتنی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت کا نور ہے۔ اماں ابراہیم بن یزید نخعی کی وجہ سے ظالم کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور مظلوم اٹھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ہے نام لینے والا۔ اماں نہ، میری وجہ سے اگر وہ بچ سکتے ہیں تو میں کئی جانے دینے کو تیار ہوں، مہربانی کر اماں، تو نے نہیں کہنا، تو نے کسی کو بتانا نہیں۔ ماں کہنے لگی بیٹا تو نبی پاک کے دین کے غلام پر جان دینے لگا؟ کہا ہاں۔ اماں کہنے لگی پھر میں کسی کو بتاؤں گی نہیں، بلکہ میں تیرے حوصلے کی دعا مانگوں گی۔ اور ماں کہنے لگی بیٹا اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تیرے بیٹے نے تیرے حق ادا کیے کہ نہیں کیے، تو میں کہوں گی مالک میں اپنے بیٹے سے بڑی راضی ہوں، اور اللہ میرے بیٹے کو بغیر حساب کتاب جنت دے، میں تیرے لیے دعائیں مانگوں۔ ماں تسلی دے کے بیٹے کو گھر آ گئی۔ حضرت ابراہیم تیمی کو اتنا مارا کہ 3 دن کے بعد جیل میں شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے، حجاج بن یوسف رات کو خواب دیکھتا ہے کہ آج تیری سلطنت میں کوئی جنتی فوت ہو گیا، جنتی فوت ہو گیا، جنتی۔ حجاج نے پورے ملک میں پتہ کرایا تو کہا ایک ہی بندہ فوت ہوا ہے جو جیل میں تھا۔ تو حجاج آئے وہاں، جس وقت حجاج وہاں پہنچا نا، سرانے آ کے میت کے کھڑا ہوا، اسی وقت ایک تازہ فتویٰ آیا، کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی کو نہیں خبر تھی کہ میری جگہ پہ وہ بندہ شہید ہو۔ تازہ فتویٰ آیا کہ سنا ہے آج صبح ایک اور بندہ اس کے تشدد سے قتل ہو گیا، مسلمانوں پہ ضروری ہے اس ظالم کے خلاف اٹھے۔ جب فتویٰ پڑا تو نیچے دستخط تھے۔ ابراہیم بن یزید نخعی کہنے لگا ظالم ہو، یہ تو خواب میں دیکھیے جنتی بہت ہو گیا، تو یہ اگر ابراہیم نخعی نہیں تو یہ فتویٰ کس کا آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور پہلے بھی ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ تیمی ہے، نخعی نہیں۔ یہ بولے نہیں، ان کے نام پہ جان دے گئے۔ کہنے لگا پھر پکڑو ابراہیم نخعی کو۔ تو حضرت سعید بن جبیر پیچھے کھڑے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کہنے لگے حجاج بس کر، بس کر، اب ان کے پیچھے فوجیں نہ دوڑانا، جن کے نام پر جان دینے والے جنتی ہیں، اس بزرگ کی اپنی شان کتنی ہوگی۔